بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک طرف ہیں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پوری کی پوری جماعت جو اس وقت درد سر بنی ہوئی ہے سب کے لیے, اور عمران خان صاحب کے مخالفین جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کے ذریعے شکست دینا ممکن ہی نہیں, امپاسبل ہو چکا ہے. اور اس لیے اب نئے نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, نئے نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. سائفر کا چالان, پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ سائفر کا چالان سبمٹ کروا دیا گیا اور یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو اور دنیا کو معلوم ہوئی. اس میں کیا حقیقت ہے, کس حد تک اس میں جان ہے, اور پھر بالکل اسی طریقے سے جیسے توشہ خانہ میں فیصلہ پہلے سے ہی مارکیٹ میں آ چکا تھا, تو اس کا فیصلہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اور ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک صرف ایک خبر آئی ہے کہ چالان سبمٹ کر دیا گیا ہے. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء, عمران خان صاحب کے وکلاء, شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں ابھی کوئی علم نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے 161 کے بیانات سوشل میڈیا پہ جاری کیے جا رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے, اس سے بھی ایک بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اس مقدمے کی کمزوری بتاتے ہیں. اور اس میں بنیادی جو بیسک ایجنڈا ہے یا ہدف ہے سائفر کے معاملے میں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ وقت جیل میں رکھا جائے. اور یہ کس کی خواہش ہے؟ یہ مریم صاحبہ کی خواہش ہے. نواز شریف صاحب کا حکم ہے کہ میرے پاکستان آنے سے پہلے بہت سارے جو خطرات ہیں وہ کم سے کم کیے جائیں. اور نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ ایک الگ چیپٹر شروع ہو چکا ہے. لیکن پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں اب سائفر کا جو معاملہ ہے جی, وہ درخواست دے دی گئی ہے. عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اوپن کورٹ میں کریں اور اس میں سیکریسی والی کوئی بات نہیں ہے. یہ درخواست ایون جب ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس گئی تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی بند کمرے میں یہ سارے معاملات طے کرتے ہیں اور ان کیمرہ سیشن کرتے ہیں عدالتی کارروائی کا. یہی کچھ ہوا تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت خارج کی گئی تھی, تو وہ بھی ان کیمرہ عدالت نے کیا تھا. دروازے بند کر دیے گئے تھے. پروسیکیوٹر نے پھر کوئی ایک پرچی جج صاحب کے سامنے رکھی کہ یہ اتنا خطرناک کیس ہے, اور اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بابر رحمان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کون سا قانون انہوں نے دکھایا کہ جس کی اتنی حساسیت تھی. تو بہرحال ڈاکٹر بابر رحمان صاحب نے اس کے جواب میں ایک سابق آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ان کے سامنے جج صاحب کے سامنے رکھا تھا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا ہے ہی فراڈ. یہ کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے لہرایا تھا اور کاغذ کا ٹکڑا تھا, وہ سائفر وائفر نہیں تھا. تو اس لیے اس معاملے میں بہت ساری چیزیں ابھی آنی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر, پہلے تو کہا جاتا تھا کہ سائفر کا وجود ہی نہیں ہے اور ایک ردی کا ٹکڑا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں گے اگر سائفر کا کوئی نکل آیا سائفر. تو اب یہ بات میں مان لیا کہ سائفر تو حقیقت ہے. 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس موجود ہیں اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد موجود ہے. بہرحال یہ ایک ہو رہا ہے, لیکن اس کے جواب میں ایک اور کام ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے وکلاء نے بہت سنگینی کا معاملہ اٹھایا ہے, اور وہ یہ کیا ہے کہ جناب کہ جیل میں عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے, اور نہ صرف خطرہ ہے بلکہ ان کو شدید رکھا ہوا ہے, مشکلات میں, تنگی میں رکھا ہوا ہے, اور ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ایون ان کو واک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو سہولت اٹک جیل میں تھی وہ اڈیالہ میں نہیں ہے. کیا کہا شعیب شاہین صاحب نے؟ آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کا ایک حصہ سن لیں, اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ذرا سننے والی بات ہے. بدقسمتی سے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ جناب پورے میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ جناب بی کلاس دے دی گئی اور تمام وہ فیسلٹیز جس کے پرائم منسٹر انڈر دی رولز اینڈ لا حقدار ہے وہ دے دی گئی, جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ایک چھوٹے سے سیل میں ان کو رکھا گیا ہے کہ جو تھوڑی بہت واک کرنے کی ایک گنجائش یا ایک فیسلٹی اٹک جیل میں موجود تھی وہ یہاں محدود کر دی گئی. پھر یہاں ہمیں خطرہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے آلریڈی ہو چکے ہیں, اور جس کی کڑیاں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف جاتی ہیں اور طاقتور طبقوں کی طرف جاتی ہیں کہ جہاں جو کچھ ہوتا رہا خان صاحب کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. آج ہمیں شدید خطرہ ہے ان کی لائف کو,
ان کی زندگی کو. اسی طرح جس طرح آپ نے ماضی قریب میں دیکھا عمران ریاض کو اٹھایا گیا, آج وہ واپس آ گئے ہیں, لیکن وہ فزیکل اینڈ مینٹل جس حالت میں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس لیے نہ تو کھانوں کا کوئی چیک ہو رہا ہے کہ کس طرح کے کھانے ان کو دیے جا رہے ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی مسہپ ہو سکتا ہے. اس طرح کی اور کوئی حرکت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور کچھ طاقتور لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو ہم یہ وارن کرنا چاہتے ہیں تمام ایڈمنسٹریشن کو, تمام اداروں کو اور تمام ان لوگوں کو کہ جو اس میں جو کوتاہی برت رہے ہیں. تو یہ شعیب شاہین صاحب سے بتا رہے تھے. نعیم حیدر پنجوتا نے اس سے بھی خطرناک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور یہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ خطرناک ٹارچر ہوتا ہے جب آپ ان کے نفسیات پہ, ان کے اعصاب پہ اور ان کی سوچ پہ جب ٹارچر کرتے ہیں. ذہنی ٹارچر جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, اور ان کو ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے, اور ان کو ایک ایسے ماحول میں رکھا جا رہا ہے جہاں سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, جیسے کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا. تو یہ صورتحال ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملہ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بتایا کہ اصل ہے کہ پی ڈی ایم یہ الیکشن لوز کر چکی ہے, اور اس وقت جو میں بات آپ کو کہتا ہوں وہی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہے ہیں. جب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف چلیں گے, مل کے چلنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں گے, تب معاملات صحیح ہوں گے اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد معاشی استحکام آئے گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیا کہتے ہیں وہ سن لیں. اس وقت حقیقت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو آنے نہیں دینا اور عوام نے پی ڈی ایم کو نہیں آنے دینا. یہاں پر سینگ پھنسے ہوئے, اسی وجہ سے الیکشن بھی ڈیلے ہو رہا ہے. الیکشن عوام کے پاس کیا طاقت ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو نہیں آنے دیں گے؟ ان کے پاس اپنے ووٹ کی طاقت ہے. الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہے میر صاحب, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ بتا رہے تھے کہ الیکشن ڈے والے دن کی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے. 70% اور 30%, اور 30% بھی جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. کوئی 5%, کوئی 7%, کوئی 8%, کوئی 20%, کوئی 10%. اس طریقے سے وہ 30% تو 30 ٹکڑوں میں تقسیم ہے, اور جبکہ 70% ایک پیس ہے, اور 70% کا مکمل طور پہ ایک جنگ جو ہے وہ پڑا ہے اور اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر. تو یہیں سے اصل میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے سائفر آ رہا ہے, اسی وجہ سے القادر ٹرسٹ آ رہا ہے, اسی وجہ سے توشخانہ آ رہا ہے, اسی وجہ سے اور بہت 9 مئی آ رہا ہے. یہ سارے کے سارے چلان وہ رکھے ہوئے ہیں, پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ مقدمہ, اس کے بعد یہ مقدمہ, اس کے بعد یہ مقدمہ, کیونکہ اس وقت زبان زد عام ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کہ جناب جو سزا ہے وہ سنانی ہے, اور جنوری تک, یعنی کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے, عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا مقصود ہے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر لے رہے ہیں, جو لڑائی ہوئی تھی عفنان اللہ صاحب کی اور شیر افضل مروت صاحب کی, اور اب معاملہ پہنچ چکا ہے مقدمات تک. دونوں نے ایک مقدمہ درج ہو چکا, دوسرے کی درخواست دی گئی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کو علم ہے کہ اب ان کو گرفتار کیا جائے گا. بہرحال عمران خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تحمل اور بردباری کریں, اور تشدد اور مار کٹائی یہ ہماری سیاست نہیں ہے. اس طریقے سے جی آگے بڑھتے ہیں. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف, نواز شریف صاحب کی طرف. نواز شریف صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے بطور پارٹی تحریری معافی نامہ داخل کر دیا گیا ہے جناب جی ایچ کیو کے پاس, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تحریری معافی نامہ کس صورت میں پیش کیا گیا, کیونکہ میسیجنگ تو ہو رہی ہے, مسلسل پیغامات دیے جا رہے ہیں, معافی تلافی ہو رہی ہے, اور معافی تلافی کے نتیجے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اب مٹی پاؤ. میاں صاحب نے بس کہہ دیا جذباتی ہو کے, اور اس کی جو تازہ ترین وضاحت آئی ہے وہ سن لیں, اور وہ ہے ہمارے روحیل اصغر صاحب ہیں, سینئر ایم این اے, سینئر پارلیمنٹیرین, بہت ہی کلوز ریلیشن ہے مسلم لیگ نواز میاں صاحب سے, اور لندن میں موجود ہیں. اور سنیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں. بتائیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ احتساب کی بات کرتے ہیں سابق جنیلو کے, کیا وہ بیانیہ نون لیگ ساری اس کو ایکسپٹ کرتی ہے؟ سن لیا, ہم لوگ ایک جملے کو آدھا پکڑتے ہیں, آدھا چھوڑ دیتے ہیں. میاں صاحب نے ایک بات کی ہے جس کی گہرائی آپ جانیں.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی قسم کا اپنا ذاتی بغض اناد نہیں رکھتا، لیکن جو ملک کے ساتھ کیا گیا، جو ملک کے عوام کے ساتھ کیا گیا، کون ذمہ دار ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ خدا وقت لائے، اللہ کریم یہ دن دکھائے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر پاکستان بنے، ملک ترقی کی راہ پہ چلے، اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی یہ بات ضرور کریں گے اس وقت کے سپاہ سالار سے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا گیا، اب آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو 1.5 سال رہے شہباز میری شریف نسخہ کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے بس ایک کر نہیں سکتے نا آپ دیکھ نا، عام لوگ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹائم سے بولوں آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پرویز مشرف کا اور باجوہ کا بالکل مختلف کیس ہے، اس نے آئین توڑا اور آئین توڑنے والے کی سزا آئین میں درج ہے۔ اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، تباہ کیا، اس کا اپنا انسٹیٹیوشن اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرے گا۔ تو انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کا ذاتی بغض نہیں ہے، بلکہ باجوہ صاحب کا جرم جو ہے وہ مشرف صاحب سے زیادہ ہے، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا اور ادارے کو تباہ کیا۔ تو یہ تو اس حد تک تو بات درست ہے کہ باجوہ صاحب نے اپنے ادارے کو بہت اتنا تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں کہ وہاں سے واپسی اور ایک ایسا کمبل ڈال گئے ہیں ادارے پہ، اپنے ادارے پہ، جس ادارے نے ان کو اتنی عزت بخشی، ان کو آرمی چیف بنایا، ان کو سیلوٹ کیا اور 40 سال سروس اس ادارے میں تھی، تو وہ 40 سال سروس کا صلہ یہ دے کے گئے ہیں، وہ ایک انتہائی مسائل اور بحرانوں والا ایک کمبل ادارے پہ ڈال کے چلے گئے، اور اب وہ باہر آرام سے انجوائے کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے عوام اور ادارہ آمنے سامنے ہیں، اور راستہ نکلنے کا کوئی راستہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ تو دوسری جانب جی نون لیگ کی طرف سے یہ جو آپ نے سنا روہیل اصغر صاحب نے، تو اب باقاعدہ طور پہ ایک کنوے کر دیا گیا ہے کہ نون لیگ کی قیادت نے لندن کی بیٹھکوں میں پارٹی کا الیکشن بیانیہ طے کر لیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اور بیانیے سے گریز کا فیصلہ ہوا ہے۔ موجودہ حالات سے انتقامی سیاست کا نتیجہ نتیجہ مستقبل میں مفاہمت بڑھائیں گے، یہ کی خبر ہے۔ نون لیگ مستقبل کے بیانیے میں معاشی ایجنڈے پر فوکس کرے گی۔ لندن کے اجلاسوں میں شہباز شریف، مریم اور اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ سینٹ اسحاق ڈار اب روانہ ہو چکے ہیں لندن سے پاکستان، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے یہ معافی نامہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جناب کے حضور پیش کرنا ہے، اور ایک سپاس نامے کی صورت میں کہ جناب جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا، اب میاں صاحب ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ بھی یہ بھی طے کیا گیا اس اجلاس میں کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے یہ بھی اس سے بھی گریز کیا جائے گا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین سے بھی انتقام نہیں لیں گے، یہاں تک کہ ضمانت فراہم کی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے۔ یہ معافی نامہ اسحاق ڈار صاحب پیش کریں گے جناب محترم کو، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ معافی نامہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلی بات جو ہے، معاملہ یہاں تک نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ بھروسہ نہیں کر رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی جو واپسی پہ جو ریٹرن جب گئیں گے تو ان کی عزت و وقار جو وہ چاہتے ہیں وہ محفوظ ہوگا، زندگی نہیں، عزت اور وقار، اور وہ کچھ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ لیکن فی الحال اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں اور وہ جا کے فیصلہ کریں گے جناب کیا کرنا ہے، اور دوسری جانب وہ مزید اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، مزید اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مشورہ دیا ہے اشارتاً کنایتاً اوپنلی، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپسی کی تاریخ میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اور اس کی انہوں نے کہا کہ کام خراب کیا پی ٹی آئی نے اور گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب یہ سچویشن کس طرف جاتی ہے اور کیسے، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔